اب مولا فرماتے ہیں کہ جب اس نے پوچھا کہ مولا کہ مختلف درجے جو ملیں گے، مرتبے جو ملیں گے ایمان کے، تو ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی اور کیا مراتب ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرتبہ جو ہے کہ جب کوئی انسان زبان سے اللہ کی الوہیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرے، یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جس نے کلمہ اپنے لبوں پر جاری کیا اور یہ اقرار کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام اختیار کر لیا ہے، تو مولا پھر فرماتے ہیں کہ اب اس کا ایمان، اس کا اسلام، اب اس کا ایمان ہے اسلام، اور وہ جب انسان یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مسلمان، مسلم، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی کہ وہ جو خدا کریم نے سب سے پہلا کرائٹیریا رکھا، جب اس کو پڑھ لیا تو وہ مسلم کہلانے لگے گا، اور اب اس کا ذبیحہ حلال ہوگا اور اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اب خدا اس بندے کے کلمہ پڑھنے کے بنا کے اوپر اسے اپنے محفوظ قلعے کے اندر رکھ لیتا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے اعتقاد بھی رکھا جائے، مگر اسلام کے تعلیمات اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہ کیا جائے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے اعتقاد بھی رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ تھوڑا سا پچھلے والوں سے بہتر ہے، لیکن چونکہ عمل نہیں کر رہے تو ایمان کی بہار اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایمان تو تبھی کامل ہوگا کہ جب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم نے صرف اقرار کیا ہے، دل سے مانا ہے، اس کے بعد کیا ہم نے اس کا عمل سے اظہار کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تیسرے مرتبے پر مولا کہتے ہیں، تیسرا مرتبہ یہ ہے اس اقرار اور اعتقاد کے ساتھ، یعنی کہ جو اقرار بھی کیا اور دل سے اس کا یقین بھی کیا، اعتقاد بھی کیا، اور اس کے ساتھ گناہ کبیرہ سے بچا جائے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور ان فرائض کو پورا کیا جائے جنہیں ترک کرنا کبائر یعنی گناہ کبیرہ میں، خطاؤں میں داخل ہے۔ یعنی کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم نے اقرار بھی کیا اور یقین بھی رکھا اور پھر اس کا مرتبہ بڑھے گا کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ ماہ مبارک خدا کریم نے کیوں واجب کیا؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور یہاں کیا بات کی؟ اپنے آپ کو بچانے والا متقی ہوتا ہے، اور وہ متقی کہ خدا کریم اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے، شرح صدر، آنکھوں کو بصارت اور حکمت عطا فرماتا ہے کہ اس کی آنکھیں وہ نہیں دیکھتی کہ جو عام انسان دیکھتے ہیں، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کے متقی بندے اپنے فرزمین پر اس کے رہ کر عرش کی خبریں رکھا کرتے ہیں۔ یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں کہ جو لوگ نماز و حج و زکوٰۃ کے تارک کو کافر کہا گیا ہے۔ سنیں ذرا اس جملے کو کہ نماز و حج و زکوٰۃ کے، تارک الصلاۃ کے، تارک الزکوٰۃ کے اور تارک الحج کے، کہ جو ان کو ترک کرتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ مسلمان، یعنی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مرتبہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمام مراتب ایمان سے خارج ہو گیا ہے کہ اب اس پر کفر کے احکام عائد ہونے لگیں، یعنی کہ ہم میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان وہ ہو گیا۔ اب یہ مراتبوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی برملا یہ کہے کہ یہ نماز وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ تو بالکل ہی انکاری۔ کوئی اپنے طور پر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، تارک النماز ہے۔ مولا نے بھی ویسے کہا ہے یہ باتیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ روز محشر ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے کہ جو نماز کی قدر نہیں کرتا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں چوتھے مرتبے کے اوپر آتے ہوئے کہ چوتھا مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ اقرار و اعتقاد کے ساتھ تمام واجبات بھی بجا لائے جائیں اور تمام محرمات سے
اجتناب بھی کیا جائے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو تمام یعنی جو تیسری والی کیٹیگری تھی وہ سب کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو محرمات سے بھی بچاتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، ہم کسی یعنی ان کی زندگیوں کے اندر خدا کریم ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ واجبات بھی ہم ادا کریں اور محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہاں پانچویں میں مولا فرماتے ہیں کہ پانچوں مرتبہ یہ کہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی ادا کیے جائیں اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ پھر چھٹا مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ بعض مباحات کو بھی اس خیال سے چھوڑ دیا جائے کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مبادا یہ کسی برائی کا پیش خیمہ بن جائیں اور کوئی غلط قدم اٹھ جائے، جیسے زیادہ باتیں کرنے سے۔ اب یہ مولا مثال دے رہے ہیں کہ جیسے زیادہ باتیں کرنے سے اس لیے اجتناب کیا جائے کہ زبان سے کوئی ناشائستہ کلمہ یا جھوٹی بات نہ نکل جائے یا کسی کی غیبت اور بدگوئی نہ ہو جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام، اچھا یہ درجہ کس کا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، اور اسی درجے کو امام علیہ السلام نے اکمل الایمان سے تعبیر کیا ہے، یعنی چھٹا درجہ جو ہے یہ اکمل الایمان ہے کہ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے، کسی ایسی جگہ نہیں جاتے کہ جہاں انہیں یہ خطرہ ہو کہ کہیں میرا ایمان زائل نہ ہو جائے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ کسی سے اس کا دل دکھ جائے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ بدگوئی نہیں کرتے، وہ غیبت نہیں کرتے۔ کہیں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں روک دیتے، نہیں بھائی رہنے دو، آپ گناہ گار، ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہو، ہم میں سے کون ہیں اتنے لوگ کہ جو یہ کہہ سکتے ہوں اور اتنی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ کامل الایمان کی، یہ انبیاء کا شان ہے۔ یہ مولا چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، تبھی تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ میری امت کے علماء، میرے امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر یا ان سے بڑھ کر ہوں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کی یہ صفتیں ہم پیدا کر سکتے ہیں نا، آج کے زمانے میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔